کچھ بھی مطلب لارج اماؤنٹ آف کیپٹل ان کی پارٹی کو ان کے چیریٹیبل کوزز کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ان کا اتنا ہی یقین ہے عمران خان کی فلاسفی پہ, اور جو عام پبلک ہے وہ بھی عمران بھائی پہ بہت اعتبار یقین کرتے ہیں. تو آپ کا اپنا جو یعنی کہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ لوگ سوچیں کہ خان صاحب کو یہاں کوئی الٹی سیدھی لابیاں فائنینس کر رہی ہیں. یہ مولانا ڈیزل ٹائپ لوگوں کی غلط قسم کی ہوائیں پھیلی ہوئی ہیں. اچھا, ایک تو وہ خود بھی انہوں نے کسی جگہ پہ کہہ دیا کہ ہاں میں ایک زمانے میں کرتا تھا, یہاں پہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہاں میں پارٹی بوائے تھا, یہ ساری چیزیں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. اس وقت تو آپ کے سامنے سارا کچھ ہو رہا تھا. یہ تو آپ کو نظر آیا کہ کوئی فیز عمران خان پہ آیا, یعنی وہ پہلے کچھ تھے اور پھر چینج ہوئے اور بالکل سائڈ ان کی چینج ہو گئی؟ دیکھیں نا, 2004 میں جب میں عمران بھائی کے ساتھ کلوز ہوا, میں نے تو کبھی نہیں ان کو دیکھا. ان کے ساتھ میں روز شام کو تقریباً یہاں لنڈن میں یا کہیں بھی UK میں ان کے ساتھ ہوتا تھا. ان کو کوئی شوق نہیں تھا نائٹ کلبوں میں جانے کا. میں کہا تب تک چینج ہو چکے تھے. ٹھیک ہے, 2004 میں یا آپ نے کچھ ایسا میں نے کوئی ان کو کبھی نائٹ کلب میں جانے کا شوق نہیں دیکھا, نہ ہم میکسیمم کسی اچھی ریسٹورنٹ میں کھانا جا کے کھا لیتے تھے. تو یعنی جب وہ آتے تھے تو ان کی کیا خواہش ہوتی تھی کہ کیا کیا جائے؟ اپنے بچوں کو ملتے تھے, بچوں کے ساتھ وقت گزارتے تھے, اور اس کے بعد PTI کے کوئی ایونٹس ہوتے تھے, کوئی چیریٹیبل ڈنر ہو جاتا تھا, 2-4 ان کے اچھے جو یہاں دوست ہم اکٹھا کھانے پہ نکل جاتے تھے. آپ کو کیا ڈفرینس نظر آتا ہے پاکستان کے پولیٹیشینز کے ساتھ بھی آپ کی بڑی دوستی ہیں اور یہاں پہ بھی؟ کیا مختلف ہے وہاں کے سیاستدانوں میں اور یہاں کے سیاستدانوں میں؟ سیڈلی پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ ابھی تک مچور نہیں ہوئے, کمیٹڈ نہیں ہیں عوام کے لیے. ان کو اپنی چودراہٹ, اپنے پرسنل بینیفٹس, اپنا امیج, اس کے لیے وہ سیاست میں آتے ہیں. اور ساتھ میں افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کوئی پیسہ بھی بنانا چاہتے ہیں, چوری ڈاکو کرپشن جو ہم دیکھتے ہیں. UK میں پولیٹیشین اسٹریٹ فارورڈ, پبلک کے لیے جو بھی سروس کر سکتا ہے وہ کرے گا, ہمبل طریقے سے ڈیل کرے گا. یہ بے شک UK کا PM ہو, 4 جو ٹاپ منسٹریز ہیں وہ ہوں یا باقی MPs ہوں, سمپل اسٹریٹ فارورڈ. پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے انفارچونیٹلی. ہماری جو نقلی میں کہوں گا چودراہٹ ہے وہ ختم نہیں ہوئی ابھی تک. پاکستان کے مسائل بہت زیادہ ہیں, آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ یعنی ہم کس جگہ پہ جا کے ان مسائل کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ کون ذمہ دار ہے مینلی؟ ویسے تو سبھی کا حصہ ہے اس میں. سب سے بڑی ایجوکیشن نہیں ہے. ایجوکیشن نان ایگزسٹنٹ ہے, جیسے ہیلتھ کیئر سسٹم نان ایگزسٹنٹ ہے. اگر ایجوکیشن شروع کمیٹڈ ہو جائیں سب پارٹیز کہ ایجوکیشن کو ہم نے اسٹرانگ بنانا ہے, روبسٹ بنانا ہے, تو اس میں پھر لوگوں کو کافی شعور آ جائے گا. اب آنا شروع ہو گیا ہے ماشاءاللہ. اب جیسے نا قوم اٹھی ہے, انہوں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ PTI کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی, تب لوگ اٹھے ہیں. تو عمران خان یہاں سے پڑھ کر گئے, پوری دنیا کا ایکسپیرینس تھا, آپ جیسے دوست ان کے ساتھ تھے, اس سب کے باوجود اپنے 3.5 سالوں میں تو وہ ناکام رہے. معیشت کہیں بہت آگے نہیں گئی, پاکستان میں کوئی بہت ترقی نہیں ہوئی, سب تو وہیں پہ کھڑا رہا. تو یہ تجربہ بھی تو ناکام ہی ہوا. میں اس سے ڈس ایگری کروں گا. میں اس لیے ڈس ایگری کروں گا کہ جب خان صاحب آفس میں تھے, پاور میں تھے, تو پاکستان کا امیج پوری دنیا میں بہت اوپر آ رہا تھا. پوری دنیا میں امیج سب سے بڑی چیز ہوتی ہے, پرسیپشن. اچھا, اس کے بعد آپ کرنسی کو ہی دیکھ لیں. جب عمران بھائی پاور میں تھے تو 170 روپے کا پاؤنڈ تھا, اور اب پاؤنڈ آ گیا 360. کرنسی کتنی زیادہ ڈی ویلیو ہوئی. اس کے بعد دیکھیں ان ایمپلائمنٹ, خان صاحب کے جانے کے بعد ان ایمپلائمنٹ بڑھی ہے. آپ ایک سب سے بڑا فیکٹر کو اگنور کریں, جب عمران بھائی پاور میں آئے تھے تب کووڈ 1.5 سال کووڈ رہا. کووڈ سے پہلے عمران بھائی نے میرے ذمہ لگائی تھی بات کہ میں نے ان کو پروپوزل دی تھی, میں UK یورپ سے 500 بزنسز کو لے کے آؤں گا
500 बिजनेस है, उसके CEOs या मालिकों को जिनकी कंबाइंड हमने लिस्ट बना ली थी, जिनकी कंबाइंड टर्नओवर 220 से 250 बिलियन डॉलर थी टर्नओवर। तो वो सब लोग पाकिस्तान आ रहे थे 2 दिनों के लिए इस्लामाबाद। उसमें इमरान भाई उनको होस्ट करते, फाइनेंस मिनिस्टर होता, कॉमर्स मिनिस्टर होता, होम इंटीरियर, सारे होस्ट करते। 2 दिन का सेमिनार चलना था, लेकिन क्योंकि उसके बाद कोविड आ गया, फिर उसको पोज कर दिया, फिर कोविड के दौरान ही शुरू हो गया जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हो गए। हाँ, और गवर्नमेंट को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हटाना, ये वो सारा शुरू हो गया था। इस वजह से आप फिर वो कर नहीं सके, पोस्टपोन हो गया ना। और एक और भी इशू था कि पाकिस्तान में जो भी जाता, जब कोविड के दौरान एंड जब कोविड से निकले भी तो 14 दिन यहाँ UK में आके होटल में रहना पड़ता। तो आप ये समझते हैं कि अब मुझे यकीन, अगर 19 CEOs के पास वापस जाएंगे 99% इनकार करेंगे जाने से। उसकी वजह कि वो इस गवर्नमेंट पे बिलीव नहीं करते। एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत है, ये गवर्नमेंट पे बिल्कुल, देखें ना, आप पाकिस्तानी हो के आप नहीं यकीन करते। 99% पाकिस्तानी लोग इस गवर्नमेंट पे यकीन नहीं करते, उनका वोट चोरी हुआ है। तो ये अभी आपका अंदाज़ा है या आपने किसी से बात की है तो आप उसकी वजह से कह रहे हैं? अंदाज़ा है, बात करने के मैं बेवकूफ़ लगूंगा अगर मैं कहूँ अब आप चलें पाकिस्तान। वो कहेंगे क्यों अनिल तुम पागल हो गए हो। अब तो आप खुद भी नहीं जा रहे, यानी ये तो टाइम ऐसा है। वैसे आप पाकिस्तान खुद क्यों नहीं आ रहे? आपको लगता है कि आपको नहीं, मेरे ऊपर FIS काटी हुई है, तो इसलिए मैं नहीं जा रहा। आपको लगता है कि आप मुश्किल में पड़ सकते हैं अगर आप जाएंगे? अनफॉर्चुनेटली। सही है। पाकिस्तान, मैं UK में रहता हूँ, कोई भी मैंने आज तक पाकिस्तान में बिजनेस नहीं किया, और ना मैंने कोशिश की कि किसी का कोई इस तरह का उल्टा सीधा काम हो जिस पे मुझ पर कोई बैकफायर हो। तो फिर भी पाकिस्तान में आप पे ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। पाकिस्तान में ये नहीं कभी सोचा कि यार पाकिस्तान मेरा मुल्क है, कभी यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करूँ या कोई प्रोजेक्ट? ज़रूर, और मैं कर रहा हूँ। मैंने वहाँ हेल्थ केयर में और चैरिटेबल एंडेवर्स में इन्वेस्टमेंट की है, फिलैंथ्रोपी बेसिस पे। जैसे मैंने अभी मियाँ वाली में हॉस्पिटल शुरू किया था, नमल के करीब, पोस्ट पे हो गया। अभी वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में ही खुला यतीम खाना, मैंने खोला, फंड किया लाहौर में, वो ओपन हो गया, ऑपरेशनल है। और एक मेरी बात चल रही है, एक काफ़ी बड़ी चैरिटी है, उनका एक हॉस्पिटल जिसमें तकरीबन 700 पेशेंट डेली आते हैं, जस्ट आउटसाइड लाहौर, उसको शायद मैं टेक ओवर कर लूँ। तो इस तरह के कई और पाकिस्तान से बहुत चैरिटीज़ आती, इंडस वगैरह, सबको फंड करते। इमरान भाई की चैरिटीज़ को तो सपोर्ट करते हैं, बाकियों को भी करते हैं। ये तो हमारा ईमान है, अकीदा है कि अल्लाह के रास्ते पे जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे आपको उससे कई गुना वापस मिलता है, इस जहां में नहीं तो अगले जहां में।